Please share it to all your contacts. بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس فقالوا هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون بنبيك قال تعالى أنى لهم الذكر أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة ثم تولوا عنه وقالوا معلم أي يعلمه القرآن بشر مجنون إنا كاشف العذاب أي الجوع من عنكم زمنا قليلا فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم بدر إنا منتقمون منهم والبطش الأخذ بقوة. سورہ دخان کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی تھی والکتاب المبین. مبین بھی کتاب ہی کی صفت ہے، اور کتاب مبین کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے اس کو اتارا ہے، کلام اللہ کو ہم ہی نے اتارا ہے، اور اس کی حیثیت اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے لیلت مبارکہ کے اندر. کوئی بھی چیز کسی چیز کے جیسے مکان کے حساب سے عزت بڑھ جاتی ہے، مکہ کی عزت بڑھ گئی کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، دکیا مساجد میں کم نماز ثواب بیت اللہ کی وجہ سے. تو جس طرح مکان کا فرق پڑتا ہے ایسے زمان کا بھی فرق پڑتا ہے. تو یہ رات کون سی تھی؟ لیلت مبارکہ تھی، اور اس کی زیادہ راجح تفسیر کون سی؟ لیلت شب قدر مراد ہے، جیسا کہ دوسری صورت کے اندر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو لیلت القدر کے اندر اتارا ہے. یہ جواب قسم ہے. یا پھر جواب قسم کیا مانا؟ انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. مگر کس سے ڈرانا ہے؟ قرآن ہی سے. تمہارا تو وہی چیز وہی ہوا ہے کہ ہم ڈرانے والے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کا نزول کی ہم نے اتارا، ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے کہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں. یا پھر انا کننا مرسلین، کہ ہم پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں. پیغمبروں کو بھیجنا بھی کس کے لیے ہے؟ ڈرانے ہی کے لیے، مقصد وہی ہے. پھر آگے اس کے بعد ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق کہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. اور اس کی کچھ صفتیں پہلے ذکر کی کہ آسمان اور زمین کا مالک، اس کے درمیان کی چیزوں کا مالک، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا صفتیں ذکر کی. تو اس قسم کھا کر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہی، قرآن کا نزول کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا. اس کو مان لینا چاہیے تھا، مگر لوگ مانتے نہیں ہیں. کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، غلط دلائل کے بیان کرنے میں لگے ہیں. یہ بھی علمون کی تفسیر کے اندر داخل ہے کہ جس چیز کو حجت نہیں مانا جاتا، دلیل نہیں مانا جاتا، ایسی چیزوں کو دلیل بناتے ہیں اور اپنی شرک کو صحیح کرنے کے لیے ادھر ادھر کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. غلط مشغلوں کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. اور حضور کہ جو اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے تھے ان کو مان لینا چاہیے تھا، مگر نہیں مانا، بلکہ ان کے ساتھ کیا مذاق کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ بد دعا کی. جس آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہاں بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کی؟ بد دعا کی. تو آپ نے بھی ان کے لیے بد دعا کی، مگر یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ اچھی دعا ہے. اس لیے کہ آدمی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایمان نہ لانے سے کون سا نقصان ہے؟ آخرت کا نقصان ہے، ہمیشہ کا نقصان ہے. تو آپ نے بد دعا کی تاکہ کوئی ڈھیلے پڑ جاوے، کہاں سالی کا سامنا کرنا پڑے، مرض کا سامنا کرنا پڑے. کوئی آدمی بہت زیادہ شرارت کرتا ہے، قوت کی وجہ سے بہت لوگوں کو ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، تو کوئی دعا کر دے اللہ اس کو بیمار کر دے. تو بیمار کرنا، دعا کرنا اس کے لیے بد دعا نہیں ہے، بلکہ تاکہ وہ کیا پڑ جاوے؟ ڈھیلا پڑ جاوے، لوگوں پر ظلم و زیادتیوں کو چھوڑ دے، صحیح راستے پر آ جاوے. تو آپ کا بھی دعا کرنا حقیقت میں کیا تھا؟ اچھی دعا کرنا تھا کہ لوگ ڈھیلے پڑ جاوے اور سیدھے راستے کے اوپر آ جاوے. تو آپ نے بد دعا کی، یا اللہ ان کے اوپر ایسے قحط سالی مسلط کر دیجئے کہ جیسے قحط سالی یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر 7 سال مسلط ہوئی تھی، ایسے ان پر بھی مسلط کر لی. اللہ تعالیٰ نے آگے کلام اللہ میں فرما دیا کہ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہو کر کے فرض کی انتظار کیجئے، یہ واقعہ ہو کر کے رہے گا. اب آگے کلام اللہ میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ جس دن آسمان کے اوپر فضا کے اندر، سما سے مراد کھلی جگہ، فضا کے اندر، علو کے اندر، اوپر کی جگہ کے اندر دخان مبین دیکھیں گے. آیت میں دخان مبین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہے. پہلے ایک تفسیر کی حساب سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اہل مکہ پر قحط سالی مسلط ہوگی، اور قحط سالی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے
اندھیرا چھا جائے گا، دھواں نظر آئے گا، جیسے ہوتا ہے آپ نے بہت زیادہ بھوک لگے تو کیا اللہ اس کو نظر آتا ہے، دھواں جیسا نظر آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. تو ایسا مراد دخان سے کیا ہے؟ یا تو دھواں، یعنی کون سا دھواں؟ جو آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کمزوری اور ذوق کی وجہ سے، کاسالی کی وجہ سے، جو اور بھوک کی وجہ سے. یا مراد دخان سے پھر کیا ہے؟ جب خشک سالی چلے گی، بارش نہیں برسے گی. کاسالی کیسے آتے ہیں؟ بارش نہ برسنے سے. بارش نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ کاسالی ہوگی. تو اس وقت سب جگہ کیا پھیل جائے گی؟ مٹی پھیل جائے گی، مٹی رہے گی، بھیگی تو ہوگی نہیں، وہ کھلی رہے گی. اب اڑے گی تو اڑنے کی وجہ سے کیا نظر آئے گا؟ دھواں نظر آئے گا. یا مراد دخان سے یہاں پر حقیقی دخان نہیں ہے، مراد تکلیف دہ چیز. عرب کے ہر بری چیز کو، تکلیف دہ چیز کو تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ دخان. جیسے دخان دھواں تکلیف دہ ہے، ایسے یہ چیز بھی کیا ہے؟ تکلیف دہ ہے. کس کی وجہ سے کس کا سامنا کرنا پڑا؟ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. تو ایسا سخت ہے، ایسا دھواں آئے گا جو لوگوں کو کیا کر لے گا؟ وہ ڈھانپ لے گا. وہ جب یہ دعا سامنے آئے گا تو حضور کے پاس آئیں گے دعا کرانے کے لیے، یا اللہ کے رسول ہماری دعا کیجئے، یہ عذاب ہٹ جاوے، ہم ایمان لے آئیں گے. جب ابو سفیان وغیرہ آئے مدینہ منورہ کے اندر، پھر ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ جو خاص سالی پیش آئی مکہ میں پیش آئی یا مدینہ آپ کی ہجرت کے بعد پھر پیش آئی. یعنی خاص سالی تو مکہ ہی میں ہوئی، مگر کب ہوئی؟ آپ مکہ میں موجود تھے اس وقت ہوئی، یا کہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد؟ دونوں طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. اور بعد کہتے ہیں 2 دفعہ قحط پیش آیا، پہلے مکہ میں بھی پیش آیا، اور جب آپ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے تو اس کے بعد بھی خاص سالی کو کیا پیش آئی. اور ابو سفیان لوگ آئے بھی آپ کے بعد دعا کرانے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر، آپ نے دعا بھی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دعا کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، آپ دعا کریں گے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب ان کے پر آیا، اور آ کر دعا کی درخواست کریں گا، دعا سے ہٹ بھی جائے گا، مگر پھر بھی ایمان ان کو کہاں ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑی دلیل، اس سے واضح دلیل حضور کا آنا، معجزات لے کر کے آنا، اس سے ان کو ایمان نہیں ملا. تو یہ تو یہ کہہ کر بات ٹال دیں گے، یہ تو ایک طبی تقاضا ہے، یہ تو حالات کا تقاضا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سالوں میں قحط سالی آ جاتی ہے، اس سے کون سا سال آ گیا؟ قحط سالی کا آ گیا. تو ایسی تعویلات کریں گے. تو واضح رسول کے آنے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اتنے معجزات دے کر ایمان نہیں لائے، تو اس قحط سالی سے کیا ایمان لانے والے ہیں؟ وہ ایمان لانے والے نہیں. ٹھیک ہے، عذاب آئے گا بھی، اس کو ہم ہٹا بھی دیں گے آپ کی دعا کی برکت سے، اور اب بھی جائے گا. لیکن 2 طرح کے مسائل تھے، قحط سالی بھی تھی، اور ساتھ ساتھ سمامہ جو یمامہ کا ذمہ دار تھا وہ اسلام لے آیا تھا، تو اس نے بھی غلہ بند کر دیا تھا. اس غلہ کے بند کرنے کی وجہ سے بھی کافی قحط سالی کا مزید سامنا کرنا پڑا. یہ تو خود مکہ میں قحط سالی اور باہر سے غلہ آتا تو وہ بھی بند ہو گیا، اس سے زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی. تو لوگوں نے ابو سفیان آ کر کہا کہ کہیں آپ سمامہ سے کہ ہمارا رسد ہمارا غلہ جاری کر دے. تو آپ نے سمامہ کو خط لکھا، اس نے بھی اپنا غلہ جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم چند کے دین کے لیے ہٹا دیں گے. کون سی زندگی کے؟ دنیاوی زندگی میں. اور آخر میں کس کا ہم اس کے بعد بڑی سخت پکڑ کریں گے، اور سخت پکڑ سے مراد ہے بدر کی پکڑ. اگر دنیا کے پکڑ مراد ہے تو بدر کے پکڑ، ورنہ پھر کون سی پکڑ مراد ہے؟ آخرت کی پکڑ مراد ہے. دنیا کا عذاب تو وقتی ہوتا ہے، کچھ ایام کے لیے ہوتا ہے، ڈھیلا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر کوئی نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر خوش عیشی کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت ہی سخت اس کو دیا جائے گا. یہ دخان مبین کی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ زیادہ واضح تفسیر ہے. بعضوں نے اس کی تفسیر کی ہے دخان مبین سے وہ دعا جو قرب قیامت میں ہوگا. یہ اپنی جگہ طے ہے کہ علامت قیامت کے اندر سے آپ نے 10 علامتیں گنائی بڑی بڑی، اور کہا کہ جب تک یہ علامتیں پائی نہیں جائے گی وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ان علامتوں میں سے ایک آپ نے کون سی علامت بیان کی؟ دعا جو مسلمانوں پر بھی اثر کرے گا اور کفاروں پر بھی اثر کرے گا. مگر مسلمانوں کا اس کا اثر کس کی طرح ہوگا؟ ایک زکام کی طرح ہوگا. اور کفاروں پر ایسا اثر ہوگا کہ پورے بدن میں گھس جائے گا، جس سے ناکوں سے بھی دعا نکلے گا، منہ سے دعا نکلے گا، تمام منفذوں سے دعا نکلے گا، حتیٰ کہ زمین ایسی ہو جائے گی کیونکہ پوری زمین کے اوپر آگ جلا دی گئی ہے، ایسا سخت پڑ جائے گا. اور دعا کب ہوگا؟ آخری زمانے میں. تو وہ حدیث میں بات ذکر. تو بعضوں نے تفسیر سے مراد یہ دخان مبین سے کون سی تفسیر لی ہے؟ یہ مراد لی ہے کہ جو دنیا کے اندر ہوگا. مگر عبداللہ رسول اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ نہیں، یہ جگہ حضور نے جو بیان کی حدیث اپنی جگہ بالکل برابر، اور آپ نے فرمایا علامت قیامت کے اندر سے دعا آنے والا ہے، مگر وہ الگ دعا ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ دعا بیان کرنا وہ صحیح نہیں. یا تو کون سا دعا بیان کیا جائے گا؟ وہی جو مکہ کے اندر جو پیش آئے وہی بیان کیا جائے گا. اور بعد اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ تفسیر کس سے کی ہے؟ اس دخان مبین سے ابھی پیش نہیں آیا ہے. کب پیش آئے گا؟ قرب قیامت کے اندر. تو یہ تو معمولی عذاب ہوگا، اور اصل عذاب کا کب ہوگا؟ قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ہوگا اس وقت. اور بعضوں نے ایک تفسیر دخان مبین کی ہے، عبد الرحمن ابن عارض نے جسے تفسیر کی ہے، مراد دخان مبین سے فتح مکہ والا دعا جو مسلمانوں کا لشکر چڑھ گیا تھا اور کافی مسلمانوں زیادہ تعداد کے اندر تھے. تو یہ جو دعا اور مسلمانوں کے چلنے کی وجہ سے جو گرد اٹھ رہا تھا اس کو تعبیر کیا کس سے؟ دخان مبین سے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے دعا کہ اللہ معینی، ان کے اوپر مسلط کر دیجئے 7 سال، کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی طرح 7 سال کے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فرتقب، اب انتظار ہو کر رہے گا ایسا. ان پر کیا آنے والی؟ 7 سال آنے والی ہے. یہ پیشن گوئی پہلے سے دے دی اور واقعہ ایسا پیش آ بھی گیا. فرتقب، اب انتظار کیجیے ان کے لیے جس دن کے آسمان لائے گا کھلا ہوا دعا، جس دن کا آسمان لائے گا کھلا ہوا دعا لائے گا. پس زمین خشک ہو جائے گی. فاجدبت الارض، پس زمین خشک ہو جائے گی. اور واشتد بہم جو، اور ان کی بھوک بڑھ جائے گی، اور ان کی بھوک بڑھ جائے گی، ان کی بھوک تیز ہو جائے گی. یہاں تک کہ وہ لوگ دیکھیں گے بھوک کی شدت کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ لوگ دیکھیں گے بھوک کی شدت کی وجہ سے. بھوک کس کا معنی ہوا بھائی حذیفہ؟ یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے بھوک کی شدت کی وجہ سے دخان کی حیت کی طرح. قیت دخان، یہ دخان کی تفسیر کی کہ دخان باقاعدہ دخان دعا نہیں ہوگا مگر دخان کی حیت کی طرح، شکل کی طرح، جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے بھوک کی وجہ سے، ایسا ہوگا دخان کی حیت کی طرح. آسمان اور زمین کے درمیان، مراد آسمان سے وہی تفسیر کی کہ مراد فضا کے اندر کھلی جگہ میں ایسا نظر آئے گا. آسمان اور جیسے آدمی بھوکا ہو اور اس کو چلنا ہو تو نہیں چل سکے گا، وہ بہت ہی کمزور ہوگا. آنکھوں کے سامنے کیا چھا جائے گا؟ اندھیرا چھا جائے گا. یکش الناس، یہ دخان کی صفت ثانی ہے. وہ دخان کیسا ہوگا؟ مبین، واضح ہوگا، صاف ہوگا. اور یکش الناس، لوگوں کو ڈانپ لے گا، لوگوں کو وہ ڈانپ تمام لوگوں کو گھیر لے گا. فقالوا، پس انہوں نے کہا جب یہ عذاب سامنے آ گیا تو کہا ان لوگوں نے ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب، بڑا خطرناک عذاب ہے. اس طرح بھوک کا سامنا کرنا پڑا. جب عذاب سامنے آ گیا تو پھر دعا کی درخواست کرنے لگے. فقالوا، پس انہوں نے کہا کہ عذاب علیم ہے، یہ دردناک عذاب. کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا. ربنا، دعا کی درخواست کی. ابو سفیان وغیرہ آئے مدینہ منورہ کے اندر حضور سے آ کر کے ملے اور کہا کہ اے ہمارے ربنا، اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو ہٹا دیجئے، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. دعا کی حضور سے اور درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کلام اللہ کے اندر. یہ واقعہ بعد میں پیش آیا اور کلام اللہ کا آیت نازل پہلے ہوئی، پہلے سے پیشین گوئی کر دی گئی. اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کو ہٹا دیجئے، بے شک ایمان لانے والے ہیں ہم. مصدقون بنبی کا، اپنے نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لہم الذکر، ان کو نصیحت کہاں حاصل ہونے والی ہے؟ اتباع سے نصیحت مل جائے گی. اور یہ جو وعدے کرتے ہیں یہ وعدے میں کوئی اپنے وعدے میں سچے نہیں ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں. ان کو اتنی بڑی بڑی نبی اتنے بڑے آ گئے جو صادق الامین کے لقب سے خود انہوں نے وہ لقب کیا، ان کی باتیں نہیں مانی. کتنے بڑے معجزات دکھا دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. کلام اللہ اتنا بڑا معجز کلام پیش کر دیا کہ جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکا. اتنی بڑی بڑی باتوں پہ ایمان نہیں لائے. اور ایک 10 سال سے کیا ایمان لائیں گے لوگ؟ انا لہم الذکر، ان کو نصیحت کہاں سے ملنے والی ہے؟ یعنی ان کو ایمان نفع نہیں دے گا. حالانکہ یہ تفسیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تفسیر کیا کرنی چاہیے؟ ایمان کے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. وہ ایمان کے وعدے کو پورا کرنے والے جو وعدہ کریں ایمان لے آئیں گے عذاب ہٹ جائے گا، تو یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. یوں نہیں کہ ایمان لے آئیں گے تو ایمان نفع نہیں دے گا، لیکن حالات جب آتے ہیں ڈھیلا کرنے کے لیے اس کو، اور اس وقت ایمان لیا تو ایمان تو کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے تنبیہ کرنے کے لیے اس کو عذاب اتارا ہے تاکہ جب بھی قرآن چل رہا ہے اور ابھی کوئی ایمان لیا ایسے راستے پر آ جائے، اللہ سے ڈر، جس کا ایمان کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا. اس کا ایمان وہ تو جب سورج نکل جائے گا مغرب سے اس وقت کا مسئلہ ہے. باقی اس کے پہلے کا حالات کے اندر تو کیا توبہ قبول کی. ہاں وہ عذاب جو موت، گرگرا والی موت اور فرشتے نظر آنے لگے اور حالت بات شروع ہو جائے، اب امید نہیں رہی بالکل، وہ آخری بارڈر پر چلا گیا، اب اس کی توبہ قبول نہیں، اب اس کا ایمان معتبر نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. اس لیے بھائی یہاں پر تفسیر کیا کرنی چاہیے؟ یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہے. اب ان کو ایمان نفع نہیں دے گا عذاب کے نازل ہونے کے وقت. حالانکہ ان کو نصیحت کہاں حاصل ہوگی؟ حالانکہ ان کے پاس واضح رسول آ چکے ہیں. مبین کے معنی کیا؟ بعید الرسالہ کے. مبین کون سے ہیں؟ باب لازم سے ہے، لازم سے اس کے معنی ترجمہ کیا کہ ان کے، حالانکہ ان کے پاس رسول واضح رسول آ چکے ہیں. تو اتنے بڑے رسول آ چکے، ان کی باتیں نہیں مانی، قرآن کو نہیں سنا، اتنے بڑے معجزات کو نہیں مانا. اب یہ کہاں ساری پیش آ گئے، کہاں اتنی جلدی سدھر جائیں گے لوگ؟ ثم تولون، جب عذاب ہٹ گیا تو کیا انہوں نے سے اعراض کیا، انہوں نے ایمان سے اعراض کیا. ایمان سے اعراض کیا مطلب یعنی اسی کفر کے اوپر وہ جمے رہے. ایمان لا کر پھر گئے ایسا نہیں، بلکہ کفر کے اوپر وہ جمے رہے. بس انہوں نے اس سے اعراض کیا اور یہ کہنے لگے معلم مجنون، سکھایا ہوا پاگل ہے. سکھایا معلم، کیا کہنے لگے؟ وہ سکھایا ہوا ہے. ایعلم القرآن بشر، کہ اس کو قرآن سکھایا ہے ایک انسان نے.
جیسے کہتے تھے کہ یسار نامی غلام نے سکھا دیا ہے، یا کہ عامر ابن حضرمی کا غلام تھا جبر جس کا نام ذکر کیا گیا ہے، اجمی تھا، اس نے آ کر سکھا دیا ہے. یہ دونوں اہل کتاب کے اندر سے تھے، تورات اور یہ انجیل کی تلاوت کرتے تھے. تو حضور ان کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے، تلوار بناتے تھے، لوہارے کا کام کاج کرتے تھے. تو حضور کی بس ان کے پاس بیٹھک ہوتی تھی اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے، تورات انجیل کے علوم ہونے کے اعتبار سے. اس لیے کہنے لگے حضور کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، سکھا دیا ہے. مگر یہ پتہ نہیں کہ دو لوگ کون سے ہیں، اجمی ہیں. اور آپ کی زبان کیسی ہے، عربی ہے. یہ کیسے، یہ اجمی لوگ عربی زبان اتنی اور وہ بھی اتنی فصیح بلیغ سکھا دے رہے کہ ایسا کوئی مثال پیش نہ کر سکے. معلمون یوں کہنے لگے یہ سکھایا ہوا ہے کہ اس کو قرآن سکھا دیا ہے ایک انسان نے، اور مجنون یہ کیا شخص ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، بے شک عذاب کو ہٹانے والے ہیں. یعنی آئندہ زمانے میں پہلے سے پیشین گوئی ہے تو مراد کیا ہے، بعد میں عذاب ان سے ہٹ جائے. عذاب کچھ وقت آئے گا، بعد میں یہ ہٹ جائے گا. بے شک عذاب کو ہٹانے والے ہیں. یعنی بھوک کو تم سے ایک زمانے تک، قلیلاً تھوڑے زمانے تک، کچھ ایام تک. کون سا زمانہ، دنیا کا زمانہ مراد ہے کہ دنیا کے زمانے کے اندر. اور اگر یوم بطش کبریٰ سے مراد بدر کا دن مراد ہے اگر، تو بدر تک ہٹا دیں گے. بدر تک کیا کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے. فکشف عنہم، پس ان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیا. انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو تمہارے کفر کی طرف. تمہارے لوٹنے والے مراد کیا، مراد اس پر جمے رہنے والے ہو. بے شک تم لوٹنے والے ہو اپنے کفر کی طرف. فعادوا الیہ، تو اس کی طرف لوٹ گئے، اسی پر وہ جمے رہے. لوٹ گئے کیا مطلب، اسی پر وہ جمے رہے. تذکرہ کیجئے اس دین کا جس دین کے ہم پکڑ کریں گے سخت پکڑ. تذکرہ کیجئے اس دین کا، یوم ظرف ہے اذکر محذوب کا. تذکرہ کیجئے اس دین کا جس دن کو پکڑ کریں گے سخت پکڑ. اور یہ کون سے پکڑ مراد ہے، وہ بدر کا دین ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کے مطابق. اور جو بخاری مبین سے مراد وہ لیتے ہیں، دعا سے مراد قیامت کے قریب آیا تو کا، تو مراد کون سے پکڑ ہوگی، آخرت کی پکڑ مراد ہوگی. اور ذکر کیجئے جس دن کے پکڑ کریں گے، البتہ شروع سخت پکڑ کریں گے ان کی، اور وہ بدر کا دین ہے. انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں ان سے. اور بطش کے معنی ہے قوت کے ساتھ پکڑنا، سخت پکڑ. کہ پہلے تو عذاب آیا، کاسالی آئی، مگر وہ چھوٹ گئے، اس سے بچ گئے. جب بدر کے دن پکڑ آئی تو چھوٹے نہیں، سب کے سب کیا ہو گئے، مارے گئے. وَلَقَدْ فَتَنَّا بَلَوْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ مَعَهُ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ هُوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به وألا تعلوا تتجبروا على الله بترك طاعته إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالتي فتوعدوه بالرجم فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلوني فترکو ادایا فاتزلون کیا پڑھیں گے، فاتزلونی فترکو ادایا کیا پڑھیں گے بھائی، فاتزلون. رسم کے اندر تو یا لکھنا بالکل صحیح نہیں. رسم میں تو یا لکھنا یا زائدات میں سے ہے. رسم قرآنی مصحف عثمانی کے قانون کے حساب سے یا لکھی جائے گی نہیں. پڑھنے کے اندر اگر حالت وصل ہے تو نہ پڑھنا طے ہے. حالت وقفہ کے اندر دونوں گنجائش ہے، وقفہ کے اندر دونوں گنجائش. فَاتْرُكُوا أَذَايَ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ أَيْ بِأَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ مُشْرِكُونَ فَقَالَ تَعَالَى فَأَسْرِ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَوَصْلِهَا بِعِبَادِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ يَتْبَعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ إِذَا قَطَعْتَهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ رَهْوًا سَاكِنًا مُتَفَرِّجًا حَتَّى تَدْخُلَهُ الْكِبْتُ. حذف ہوا فی الوصل، وصل میں دونوں گنجائش ہے. اور وقف میں تو وما فی الوقف فتعینہ حذف، اس کا حذف ہی بالکل کیا ہے، متعین. یعنی رسم لکھنے میں تو نہ لکھنا طے، یا لکھا تو بالکل نہیں جائے گا. پھر پڑھنے کے اعتبار سے لفظ میں یعنی تلفظ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کی دو شکلیں، ایک حالت وقف کی اور ایک حالت وصل، ملا کر کے پڑھتے چلے چلو. تو وقف میں لکھا حذف متعین ہے، کس کے اندر، وقف میں. متبعون بس یوں ہی پڑھیں گے، متبعونی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ملا کر اگر پڑھنا تو پھر دونوں گنجائش ہے، یا کے ساتھ بھی اور بغیر یا کے. متبعون کرنے ترجمون والا تھا، ترجمونی والا اور فاتزلونی. چلیے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ إِذَا قَطَعْتَهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ رَهْوًا سَاكِنًا مُتَفَرِّجًا حَتَّى تَدْخُلَهُ الْكِبْتُ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
فاطمئن بذلك فأغرقوا كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم مجلس حسن ونعمة متقة كانوا فيها فاكهين ناعمين كذلك خبر مبتدأ أي الأمر وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوا منظرين مؤخرين للتوبة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب وقيل حال من العذاب إنهم كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم على العالمين أي عالمي زمانهم أي على الوكلاء وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة من فلك البحر بالمن والسلوى وغيرها إنها بس وغیرها. ان آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا جو فرعون کے ساتھ پیش آیا. مشرکین مکہ کے سامنے گویا کہ ایک مثال، ایک نظیر، ایک واقعہ پیش کیا اور واقعہ کے ذریعے سے بعد ان کو سمجھانا ہے. دونوں پہلو ہیں، مومنین کے لیے بھی عبرت ہے اور کافرین کے لیے بھی عبرت ہے. فرعون کی ہلاکتی کے اندر کافرین کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو کیا انجام ہوا، نہیں مانا، بہت سمجھایا گیا، طرح طرح کے عذابات بھی آتے رہے، نہیں سدھرا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر. تو اے مشرکین مکہ تم بھی سن لو، تمہارا نتیجہ بھی کی ہی نکلے گا. ابھی تم کو ڈھیلا کیا جا رہا ہے، تنبہ کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے فبیہا، نہیں سمجھے تو تم پر بھی عذاب آئے گا، تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، چاہے دنیا میں عذاب آوے اور آخرت کا عذاب تو بالکل یقینی. اور مومنین کو بھی سمجھانا ہے، ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ اے مظلومین، تم آج کی تاریخ میں کیا بنے ہوئے ہو؟ مظلوم بنے ہوئے ہو. تم کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ستایا جاتا تھا، ان کو بھی یہی تھا، طرح طرح سے پریشان کرنا، بچوں کو قتل کر دینا، لڑکیوں سے کام لینا، سب اس طرح کی بہت ہی عجیب عجیب سجائے پریشان کرنا ان کو. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ غالب کون آئے؟ یہ بنی اسرائیل غالب آئے، ملک مصر کے وہی وارث بنے. تو اے مسلمانوں، ٹھیک آج تم کو ستایا جا رہا ہے، کل کا دن وہ آئے گا کہ مکہ کے تم وارث بننے والے ہو اور مکہ کے ذمہ دار تم ہی بننے والے ہو. اور یہ سب پیشن گوئی بالکل کیا آ گئی؟ صادق آ گئی. یہ سب باتیں اس زمانے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے ان کو اولو العزم نبی بھیجے تھے، بڑے سمجھانے والے، جو کلیم اللہ کے لقب سے ملقب تھے، ایسے نبی بھیجے تھے. آج آپ کو بھیجا جا رہا ہے جو سید الانبیاء ہے اور بہت ہی اونچی. اس زمانے کے اندر وہی سب سے مختار اور پسند مصطفیٰ چنے ہوئے لوگ تھے، اور اس زمانے کے اندر اب لوگ چنے ہوئے ہیں. ان کے زمانے کے اندر یہود کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، بنی اسرائیل کو چن لیا تھا کہ جس سے دین کا کام لیا جاوے. اب اس زمانے میں حضور کے زمانے کے اندر صحابہ کو چنا گیا، کنتم خیر امت، کہ تم سب سے کیا ہو؟ بہترین امت ہو. یہ خطاب کس کو کیا جائے؟ کنتم، تم بہترین امت ہو. یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو. تو سب سے بہترین امت کون ہے؟ صحابہ. اور جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو صحابہ جو کام کرتے تھے وہی کام کرتا رہے گا، وہ بھی اسی ضمن کے اندر داخل ہو جائے گا. اس سے کہ اچھا ہونا کس کے اعتبار سے ہے؟ صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. جو اعمال صحابہ کے تھے وہ اعمال ہمارے بھی ہوں گے، تو ہم بھی کیسے بن جائیں گے؟ کنتم خیر امت کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا أَيْ بَلَوْنَا، ہم نے آزمایا ان سے پہلے. کن سے پہلے؟ مشرکین مکہ سے پہلے، ان کفار مکہ سے پہلے. جیسے آج ان کو آزمایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، دیکھو نعمتیں دے کر کے یا کہا سالی دے کر کے، کبھی آزمایا جاتا ہے انعامات دے کر کے کہ دیکھتے انعام کا شکر ادا کرتا ہے یا شکر ادا نہیں کرتا ہے. اور کبھی امتحان لیا جاتا ہے مصیبتیں ڈال کر کے، امراض ڈال کر کے، دیکھتے ہیں کہ ڈھیلا پڑتا ہے کہ ڈھیلا نہیں پڑتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے کہ صبر سے کام نہیں لیتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تحقیق کے فتنہ مانا کیا ہے؟ بلونا، ہم نے کیا کیا؟ آزمایا. ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مشرکین مکہ سے پہلے آزمایا. قوم فرعون کو معہو، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ. خالی قوم فرعون کو نہیں آزمایا بلکہ فرعون کو بھی آزمایا. فجاؤں، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول کریم آ چکے تھے. حالانکہ ان کے پاس، قوم فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس رسول کریم آ چکے تھے، جو کریم، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز تھے، یا مسلمانوں کی نگاہ کے اندر وہ شریف تھے، بڑے نیک تھے وہ.
اور ان کے پاس آئے رسول، اور وہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قریب، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز تھے، کہ ان کو کون سا؟ کلیم اللہ ان کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی سے بات چیت کرنے کا اعزاز ان کو دیا گیا، بڑے مکرم تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ۔ ان ای بی ان ادو، ان یا تو تفسیریہ ہے یا ان مصدریہ ہے۔ ان ادو، حالانکہ ان کے پاس آئے تھے، ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کا آزمایا، حالانکہ ان کے پاس وجہ اور ان کے پاس رسول کریم آئے تھے۔ ان ادو، اس بات کو لے کر کے آئے تھے کہ تم میرے حوالے کر دو۔ دیکھیے اصل یہاں دو تفسیریں ہیں، تو دونوں کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا برابر۔ تو ان کے پاس قوم فرعون کے پاس کون آئے؟ رسول کریم، ایک معزز رسول آئے، اور ان رسول نے آ کر کے یہ کہا، اور ان کیا بنے گا تفسیر ہے، کیا کہا؟ یہ بات کہی، یہ رسول ان کے پاس آئے، جا، اور آئے تو کچھ نہ کچھ تو بات تو کریں گے ہی، تو جا کے اندر کیا مقدر ہوا ہے کہ کہنا، ان کے پاس آئے اور آ کر کے یہ کہا، اب ان کیا بنے گا تفسیری، آ کر یہ بات کہی کہ تم بنو اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ ان ادو الی عباد اللہ، تو عباد اللہ سے مراد کون ہوں گے؟ بنو اسرائیل، کہ تم بنو اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، تم ان کو پریشان کرتے ہو، ستاتے ہو، میرے حوالے کر دو، میں جہاں چاہے ان کو لے کر کے میں چلا جاؤں۔ یہ بات ان کے سامنے کہی، ایک تفسیر تو یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر، ان ادو الیہ، رسول کریم ان کے پاس آئے اور رسول کریم نے ان قبطیوں سے کہا کہ تم میرا حق ادا کرو، میں رسول بنا کے بھیجا گیا، میری بات کو کیا کرو؟ مانو۔ عباد اللہ یا عباد اللہ، اے قبطیوں، یہ خطاب کسے کیا گیا؟ قبطیوں سے خطاب کیا گیا کہ اللہ کے بندو، اے قبطیوں، تم میں جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے بھیجا گیا ہوں، اس میری بات کو کیا کرو؟ مانو۔ تو ادو کا معنی کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے، میرے حوالے کیا کرو؟ اطاعت حوالے کرو، میری باتوں کو تم کیا کرو۔ تو اس وقت عباد اللہ سے مراد پھر کون سے لوگ ہوں گے؟ قبطی لوگ، اور یا عباد اللہ پڑھا جائے گا، یا منادہ عباد اللہ منادہ بنے گا، اور یا فی ندا موضوع۔ تو یہ ان کون سا بنے گا؟ تفسیریہ، یا کہ ان کون سا؟ مصدریہ، مگر اس وقت جب کہ ادو امر کے اوپر مصدریہ کا داخل کرنا کیا ہو؟ صحیح، کہ میری طرف ادا کرنا، میری طرف اللہ کے بندوں کو میری طرف ادا کر دینا، مصدر کا معنی کریں گے میری طرف ادا، میرے حوالے کر دینا۔ ان ادو الیہ، اس طور پر کہ تم ادا کرو، حوالے کرو میری طرف، اس طور پر کہ میرے سامنے ادا کرو، میری بات مان لو، ما ادعوکم الیہ ہے، اس بات کو کہ جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی ایمان والی بات، جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی ایمان کی بات، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرو میری اطاعت کر کے، اپنے ایمان کو ظاہر کرو میری اطاعت کرے۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے قبطیو، ایمان لیا ہو، یہ مراد۔ اور پہلی تفسیر میں نے وہ کی کہ اپنے بنو اسرائیل کو میرے کیا کر دو؟ حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، امین ہوں، کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ جس کو لے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، جس پیغام کو مجھے لے کر بھیجا گیا ہے، امانت دار ہوں، جیسا پیغام میرے پر آیا ایسا ہی بتاتا ہوں، نہ کوئی کمی بھی اس چیز پہ نہیں کرتا ہوں۔ واللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ پر زیادتی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حقوق اللہ کا ذکر تھا کہ ان کو ستاؤ مت، حق العبد کا ذکر کیا گیا، اب اس میں حق اللہ کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہ تم زیادتی نہ کرو، تکبر نہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی طاعت کو چھوڑ کر کے۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں واضح دلیل لے کر کے، سلطان کے معنی کیا برہان، اور مبین کے معنی کیا بین اللہ رسالتی، جو ایسی دلیل ہے جو میری رسالت کے اوپر واضح ہے، میری پیغام کو، میری رسالت کو بیان کرنے والی ہے، میری رسالت کے اوپر واضح ہے۔ فتوعدوہ، پس انہوں نے ان کو دھمکی دی، فتوعدوہ، پس انہوں نے ان کو دھمکی دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، نصیحت کی، تو کیا دینے لگے؟ وہ دھمکی دینے لگے، پس ان کو دھمکی دی، رجم کی، کہ تم کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیں گے۔ جب دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں، بے شک میں پناہ لیتا ہوں میرے رب سے اور تمہارے رب سے، اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو پتھروں کے ذریعے سے، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو پتھروں کے ذریعے سے، مجھے رجم کر دو پتھروں کے ذریعے سے، اس بات سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے، تم کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ پہلے سے کہہ دیا ہے یہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم میرے پر ایمان نہ لائے، اور اگر تم نے میری باتیں نہیں مانی، تو صدقونی، تم نے میری تصدیق نہیں کی، فاعتزلون، تم مجھ سے علیحدہ رہو۔ یعنی ٹھیک ہے تمہیں ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، مگر مجھے ستاتے کیوں ہو، مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟
تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو کہ میں نے کہہ دیا تم اس سے دور رہو, تمہارا فائدہ اسی کے اندر ہے, اپنا کچھ بچاؤ ہو جائے گا, اور اگر تم مجھے ستاتے رہو گے تو نتیجہ بہت ہی برا نکلے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شورى میں جو بھی آیا تھا, حضور نے فرمایا کہ میری بات مانو نہ مانو مگر کم سے کم کس کا واسطہ قرابت, کہ میں رشتہ ناطے میں ہوں, تم اپنے اور بھائیوں کو نہیں ستاتے ہو تو مجھے کیوں ستاتے ہو, میں بھی تمہارا بھائی ہوں. تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری بات مان لو, اور اگر نہ مانو تو مجھے ستاؤ مت, مجھے ستاتے ہو کیوں. فاعتزلون, پس مجھے علیحدہ رکھو, فترکو عذایا, پس تم میری تکلیف کو چھوڑ دو. فلم یترکو, پس انہوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تکلیف نہیں چھوڑا کہ تکلیفیں دیتے رہے. فدا, پر نہیں چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ یہ دعا کی ان ای بین ہؤلاء مجرمون, یہ دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم لوگ ہیں, بے شک یہ مجرم لوگ ہیں. تو دعا میں پھر لفظ مجرم کا اور آگے پھر محذوف ہے بے شک یہ مجرم لوگ ہیں, لہذا آپ ان کے ساتھ کیجئے جو ان کی شان کے مطابق ہے, جو ان کے لائق ہے. مجرم لوگ ہیں اور مجرموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ سزا دی جاتی ہے. تو آپ ان کو کیا دیجئے؟ سزا دیجئے. مجرمون ای مشرکون. پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جواب دیا, فاسرے, پس لے کر چل دیجئے اپنے بندوں کو, بنی اسرائیل کو لے کر چل دیجئے رات کے اندر. اسرے یا تو کیسا پڑھیے حمزے قطعی کے ساتھ اسرا یسری, اسرا جس کے معنی رات میں چلنا, یا پڑھیے کس کے ساتھ؟ حمزے وصل کے ساتھ سرا یسری, سرا یسری باب ضربہ کا سے کہا ہے, جسے واللیل اذا یسری, یہاں بھی یسرے ہے وہ سرا یسری سے ہے. اور سبحان الذی اسرا بعبدہ یہاں پر کون سے باب سے؟ باب افعال سے. تو اسرا سے اگر لیں گے اسرے تو پھر کیا حمزے قطعی بنے گا, اور اگر سرا یسری سے لیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ وصلی بنے گا. پس میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے چل دیجیے بنی اسرائیل کو رات کے اندر. انکم متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا, رات میں لے کر چل دیجیے. کہتا کہ زیادہ آگے پیچھا تو کیا جائے گا تمہارا, مگر تم آگے بڑھ جاؤ گے زیادہ, پھر تم کو پکڑ سکیں گے نہیں, تمہارا اتباع کیا جائے گا. فرعون اس کی قوم تمہارا پیچھا کرے گی. اور سمندر کو چھوڑ دیجیے راون, اسی حالت کے اندر, سکون کے اندر, متفرجن, کشادہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جاتے وقت, مصر سے نکلتے وقت پہلے سے پوری رہبری کر دی تھی. آپ پہلے راتوں رات نکل جائیے, یہ پیچھا بھی کریں گے مگر تم ہاتھ میں نہیں آؤ گے. اگر سمندر ملے گا تو پھر کیا کر دینا؟ لکڑی مار دینا. سمندر میں کیا بن جائیں گے؟ راستے بن کے باقاعدہ, اور پار بھی ہو جائیں گے آپ. اور پار ہونے کے بعد وہ سمندر کے راستوں کو ایسا ہی چھوڑ دینا, پھر لکڑی مار کر کے راستوں کو بند مت کر دینا, پانی کو ملا مت دینا, یہ سمجھ کر کے کہ اگر راستے ایسے کے ایسے رہیں گے تو پیچھے پیچھے وہ لوگ بھی آ جائیں گے, ہم کو پکڑ لیں گے. تو یہ مت سمجھنا, تم ان کو آنے دینا اندر, راستے ایسے چھوڑ دینا, اور دوسری لکڑی مار کر کے راستوں کو بند مت کر دینا, ختم مت کرنا, پانی کو ملا مت دینا, بلکہ پانی کو اپنی جگہ کیا رہنے دینا؟ سکون والا. راستے ایسے کے ایسے رہنے دینا تاکہ وہ بھی گھس جائے, وہ اندر آئے گا, پھر ہم پانی کو کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے, اور سب کے سب اندر ڈوب جائیں گے. وَتُرْكِ الْبَحْرَ, اور چھوڑ دیجئے سمندر کو, اذا قطعتو, جب کہ آپ اور آپ کے ساتھی طے کر دے, یعنی اس سے پار ہو جاوے, سمندر سے پار ہو جاوے. ہو رہون, کیا چھوڑ دیجئے؟ سکون کی حالت کے اندر, متفرجن, کشادگی والا, راستے بنے رہے اور اسے سکون کے اوپر رہے, ایسے آپ چھوڑ کر کے آگے بڑھیے. آپ فکر نہ کیجئے کہ راستے رہیں گے تو بھی آ جائیں گے, وہ آنے والے نہیں ہیں تم, یہاں تک کہ کبتی اس کے اندر داخل ہو جاوے. انہم جند مغرقون, کہ بے شک وہ غرق ہونے والا لشکر ہے, بے شک وہ ایسا لشکر ہے, مغرقون, کہ جس کو غرق کیا جائے گا, بے شک وہ ایسا لشکر ہے کہ جس کو غرق کیا جائے گا. فتمعن بذالک, پر جب اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دی کہ انہم جند مغرقون, کہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی سے اطمینان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو فکر دی کہ راستے ایسے کیسے چھوڑنا, یہ تو اپنے اوپر گویا کہ خود نقصان کرنا ہے, کوئی راستے دیکھیں گے اندر آ جائیں گے, ہم پر پیچھا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ غرق ہونے والے ہیں, آپ فکر نہ کرے, راستے کیسے کیسے رہنے دیجیے. فتمعن بذالک, پس اس بات سے, کون سی بات؟ انہم جندم مغرقون, اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا. فوغرقوا, پس وہ غرق کر دیے گئے. تمام فرعون کی پوری جو لشکر ساتھ میں تھا سب ڈبو دیے گئے. کم ترکوا من جنات, کم خبریہ ہے, کم کیا ہے؟ خبر. انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا, کم ای امورن کثیرن خیرن کثیرن, انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا. وہ کون سی چیزیں؟ مین اس کا بیان ہے, مین اس کا بیان. انہوں نے کپتیوں نے, کس نے؟ کپتیوں نے, فرعونیوں نے, اور انہوں نے بہت سارے باغات چھوڑے, چشمے چھوڑے, تجری جو بہ رہے تھے, وزورین, اور کھیتیاں چھوڑی, وہ مقام کریم, اور عمدہ مجلسیں چھوڑی, عمدہ مکانات چھوڑے, اچھے اچھے محفلیں, رونق والی محفلیں چھوڑی, اور اچھے اچھے عمدہ مکانات چھوڑے, جیسے بادشاہ کے مکانات ہوا کرتے ہیں ایسے مکانات. ای مجلس حسن, عمدہ محفلیں, عمدہ مجلسیں, ونعمت ای متعت, اور دلچسپی کی چیزیں,
ونعمتن یہ نعمتن گویا کہ عطف عام علی الخاص ہے، پہلے خاص چیزیں گنائی، جنات، عیون، زرو، مقام کریم، اور نعمتن ان سب کو کیا ہے؟ عام ہے، ان سب کو عام ہے۔ ونعمتن ای متتن فائدہ اٹھانے کی چیزیں، چاہے کھیتی ہو، چاہے باغات ہو، چاہے مال و سامان ہو، چاہے سواریاں ہو، چاہے کپڑے ہو، کہ کوئی بھی ہو، سب کانوا فیہا فاکہین کہ جس کے اندر وہ ناز و نعمت کر رہے۔ فاکہین کا معنی کیا؟ نائمین۔ فاکہین کا معنی کیا؟ کہ جس کے اندر وہ ناز و نعمت کر رہے تھے، بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے، وہ سب چیزیں کیا ان سے نکل گئی، سب چیزیں ان سے چھوٹ گئی۔ اور ایک تفسیر کی گئی ہے فاکہین، ایک قرات ہے فقیہین، کانوا فیہا فقیہین، تو معنی کیا ہوں گے کہ اس کے اندر وہ ٹھٹھا کرتے تھے، اس کے اندر وہ مذاق کرتے تھے۔ اور ایک معنی فاکہون کا کیا گیا ہے؟ فاکہون بروزن لابیون، تامرون، تامرون تمر والا، لابنون دودھ والا، تو فاکہون ای اصحاب فاکیہ، وہ کیسے تھے؟ وہ عیش پرستی کرنے والے تھے، تعیش کرنے والے تھے وہ۔ کذالک یہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی الامر کذالک، الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہوا۔ ہم نے جو بات کہی کہ معاملہ اسی طرح ہوا کہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، پڑا کا پڑا رہ گیا، اور اس کے وارث کون بنے؟ قوم آخرین، وورثنا کذالک، یہ مبتدا کی خبر یعنی الامر، معاملہ اسی طرح رہا، معاملہ اسی طرح رہا، یہ اسی طرح یہ ناز و نعمت کے اندر رہے، اسی طرح وہ پڑے رہے اپنے استہزاء کے اندر، مذاق کے اندر۔ وَأُورِثْنَاهَا، اور ہم نے اس کا وارث بنایا، ان کے اموال کا وارث بنایا، قوم آخرین، دوسری قوم کو یعنی بنو اسرائیل سے۔ بس ان کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین رویا، برخلاف مومنین کے کہ ان پر روتے ہیں، ان پر روتے ہیں ان کے مرنے کی وجہ سے، ان کی جائے نماز، ان کے مصلی زمین کے اندر سے، اور ان کے عمل کے چڑھنے کی جگہ آسمان کے اندر سے، جسے باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی روتا ہے جو نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، کیا وہ بندہ جو میرے اوپر ذکر کرتا تھا وہ چلا گیا۔ اور آسمان سے دو دروازے، ایک رزق کے اترنے کا دروازہ ہے اور ایک اعمال کے چڑھنے کا دروازہ ہے، یہ دونوں دروازے روتے ہیں آسمان والے، آسمان روتا ہے کہ میرے سے رزق اترتا تھا اب بند ہو گیا، میرے سے اعمال چڑھتے تھے وہ دروازہ بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ ان پر آسمان اور زمین نہیں روئے، کہ ان کے اوپر، فرعون والوں کے اوپر، کیونکہ اچھے اعمال تھے ہی نہیں، نہ زمین پر کوئی اچھا عمل کرتے تھے، نہ آسمانوں پر ان کے اچھے عمل پہنچتے تھے، تو کون روئے گا؟ زمین و آسمان۔ اور زمین و آسمان کو رونا کس پر معمول ہے؟ حقیقت پر۔ لیکن تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وہاں ذوی العقول کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہر ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ہم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یا مراد کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے رونے سے مراد نہ آسمان والے روئے اور نہ زمین والے روئے، یہ مراد ہے۔ یا مراد آسمان کے زمین کے رونے سے مراد کیا ہے؟ غمگین ہونا، کہ ان پر کوئی غم طاری ہوا نہیں، برخلاف مومنین کے کہ ان پر روتے ہیں ان کے مرنے کی وجہ سے، ان کی عبادت گاہ زمین میں سے اور ان کے عمل کے چڑھنے کی جگہ آسمان میں سے۔ وما كانوا منذرین، اور وہ مہلت دیے گئے نہیں تھے، یعنی توبہ کے لیے مؤخر کیے گئے نہیں، بس وقت آ گیا ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی عذاب مہین سے، مراد عذاب مہین سے کیا ہے؟ بچوں کو قتل کر دینا، عورتوں سے کام لینا، من فرعون، یا تو یہ کہا گیا ہے کہ بدل ہے عذاب سے، من العذاب المہین ای من عذاب فرعون، من عذاب المہین ای اسی کا بدل، عذاب مہین سے ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، یعنی اسی کا بدل کیا بنایا؟ فرعون کے عذاب سے، فرعون کے عذاب سے کہا گیا کہ بدل ہے عذاب سے، مضاف کے مقدر ہونے کے ساتھ، یعنی عذاب کے مقدر ہونے کے ساتھ۔ اور ایک اور یہ کہا گیا کہ حال ہے عذاب سے، ہم نے نجات بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے، کائنا من فرعون، اس حال کے اندر کہ وہ ہونے والا تھا فرعون کی طرف سے، واقعا من فرعون، اس حال میں کہ عذاب واقع ہونے والا تھا فرعون کی طرف سے۔ انه کان، بے شک وہ بڑا، عالین تکبر کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے، فرعون کے یہی تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ختم۔ تو یہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ تو اس سے بہت ہی کم درجے کے ہیں، اس سے بہت ہی اتنے سارے قوت والے نہیں ہیں، اتنے سارے سلطنت والے نہیں ہیں، تو ان کو ختم کرنا کیا دیر ہے؟ بے شک یہ عالین بڑا تکبر کرنے والا تھا اور حد تجاوز کرنے والا تھا۔ اور ہم نے ان کو چن لیا تھا، کن کو؟ بنو اسرائیل کو، اور ہم نے ان کو چن لیا تھا بنو اسرائیل کو، علی علم ای ما علم، علی علم ای ما علم، ہم نے ان کو چن لیا تھا جاننے کی وجہ سے، علم کے ساتھ ہماری طرف سے ان کی حالت کے بارے میں عالمین کے اوپر چن لیا تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح آگے کیا؟ عالمی زمانی، ان کے زمانے کے عالم کے اعتبار سے، اسے کہ اشکال لازم نہ ہوئے کہ پھر تو امت محمدیہ سب سے زیادہ افضل ہے، ان کو چن لیا تو یہ آگے بڑھ گئے، تو کہا کہ نہیں، ان کے زمانے کے حساب سے یہود لائق تھے، بنو اسرائیل لائق تھے، تو ان کو اللہ نے چن لیا تھا، اور مساری اسلام کی امت بنو اسرائیل تھے کہ جن کو بہت ان کو سمجھایا، نصیحت کی، اور کام کرنے والوں نے کام بھی اچھے اچھے کیے اس کے اندر سے۔ ایل وکلا، یعنی وکلا، تمام عالمین سے وہ تفسیر کیا اس زمانے کے
اعتبار سے یعنی تمام اس زمانے کے وکلا کے اعتبار سے. حالانکہ تفسیر کرنی چاہیے تھی ثقلین کے ذریعے سے. وکلا کے اندر تو ملائکہ بھی آتے ہیں، حالانکہ ملائکہ سے بنی اسرائیل زیادہ افضل نہیں ہے، اس لیے تفسیر کرنی چاہیے تھی کس کے ذریعے سے؟ ثقلین، مراد جن و انس، کہ جن و انس اس زمانے کے اعتبار سے جن و انسانوں کے اندر سب سے زیادہ افضل کون تھے؟ بنی اسرائیل والے تھے. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام ان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کو سمجھایا. اور یہ جو ماننے والے اچھی طرح مانے عبادت کرنے والے جتنے، جسے سورہ انا انزلنا جو نازل ہوئی اسی پر تو نازل ہوئی تھی. جو آپ نے واقعہ سن بنی اسرائیل کے اندر سے ایک آدمی تھا کہ 400 سال عبادت کی، کسی کا واقعہ سنایا 700 سال عبادت کی، تو صحابہ کہنے لگے ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہوئی ہے، اتنی عمر ہی ہماری تو نہیں، ہمیں کتنی عبادت کرے. اس پر سورہ انا انزلنا نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ایک رات کا ثواب تم کو کتنا ملے گا؟ 1000 مہینوں کے برابر. تو کتنا ثواب کے اندر آگے بڑھ جاؤں. اور ہم نے ان کو دیا، بنی اسرائیل کو دیا من الآیات ما فی جو پیچھے آ رہا ہے اسی کا بیان مقدم ہے من الآیات. اور ہم نے ان کو دیا، بنی اسرائیل کو دیا نشانیوں میں سے جو کہ اس کے اندر، ان نشانیوں کے اندر بلا مبین واضح آزمائش تھی. بلا مبین واضح آزمائش تھی. ای نعمت ظاہر، بلا یا کہ ہمارا آزمائش، یا پھر بلا کے معنی یہاں پر کیا کیا کہ نعمت، کہ نعمت بھی کس کے لیے ہوتی ہے؟ آزمائش کے لیے. اللہ نے مال دیا تو مال بھی کس کے لیے؟ آزمائش کے. دیکھتے کیا کرتا ہے وہ. تو نعمت بھی کس کے لیے ہوا کرتی ہے؟ آزمائش کے لیے. ای نعمت ظاہرہ، یعنی کون سی نعمت ہے؟ فل کے بحر، سمندر کا پھٹ جانا، من کی نعمت، سلوا کی نعمت، اور اس کے علاوہ اور نعمت ہے. من سمجھتے ہیں من کیا چیز ہے؟ ہاں تو کیا ہے من؟ سمجھاؤ نا من کیا چیز ہے. اتارا تو مجھے بھی پتا ہے من و سلوا، پر ہے کیا چیز من؟ کس کو کہتے من؟ بتاؤ آسان، تم کو تو بتا دیا سب، اچھی طرح سمجھا دیا ہے، مثالیں دے کر کے سمجھایا ہے. سین من کیا ہے؟ بٹیر پرندے کے جو حلوہ جو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. وہ سلوا کا ہے، تورن زمین سے بھی جاتا ہے، وہ پتوں کے اوپر ٹھنڈے جیسا گون جیسا ہوتا ہے. سلوا یہ ہے بٹیر، لاورے کہا تھا اس نے لفظ. سلوا یعنی لاورے بٹے دیکھے نا، تیتر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ لاورا ہوتا ہے. تو سلوا کے معنی کیا ہے؟ بٹیر، لاورے. اور من صبح آپ شبنم گرتی ہے جس کو آپ ٹھار کہتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبنم کہا جاتا ہے. تو آپ صبح چلیں گے میدان کے اندر تو درختوں کے پتوں کے اوپر شبنم گری ہوگی، ٹھار گرا ہوگا، تھوڑا تھوڑا پانی جم جاتا ہے. تو کبھی سردی ہوگی تو جم بھی جائے گا تھوڑا، اور اگر گرمی ہوگی تو جلدی سے بہہ جائے گا وہ. تو ایسا صبح علیہ صبح وہ کچھ چیزیں گر جاتی تھی جو میٹھی ہوا کرتی تھی، جس کو ترن جبین کہا جاتا ہے. تو یہ میٹھا دیا من کے اندر اور نمکین دیا سلوا، دونوں کا انتظام کیا. نمکین کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا اور میٹھے کا بھی انتظام کیا. میٹھے کا انتظام من کے ذریعے سے. سمجھے؟ من ٹھار پڑ جاتا ہے اور اس سے کچھ چیزیں جم جاتی ہے تو میٹھی چیز ہوا کرتی تھی، اس کے لوگ کھا لیتے تھے، چاٹ لیتے تھے. چلیے. إن هؤلاء أي كفار مكة ليقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى أي وهم نطف وما نحن بمنشرين بمبعوثين إحياء بعد الثانية فأتوا بآبائنا إحياء إن كنتم صادقين إنا نبعث بعد موتتنا أي نحيا. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع هو نبي أو رجل صالح والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم لكفرهم والمعنى ليسوا أقوى منهم فأهلكوا إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك حال وما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق أي محقين في ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ولكن أكثركم للحق أي كفار مكة لا يعلمون. إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صداقة أي لا يدفع عنه شيئا من العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ويوم بدل من يوم الفصل إلا من رحم الله وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين. إن شجر بالمؤمنین. تو پھر فرعون کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا، مسلمانوں کو اس سے سمجھایا گیا کہ ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں. تم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ ایک وقت ہوا ہے کہ تم بھی غالب آ جاؤ گے، جس سے کفار
فرعون وغیرہ ہلاک ہو گئے، یہ کفار مشرکین مکہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیا گیا کتنے ہلاک ہو گئے، اسی طرح جو کچھ رہ گئے ایمان بھی لیا یہ سب۔ اب آگے ذکر ہے باس بعد الموت کا، کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہماری موت پہلی ہی موت ہے۔ جب ان کو باس بعد الموت کی اطلاع دی جاتی تھی تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ورنہ یہ بات زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے سامنے پھر زندہ ہونا، مر گئے ختم۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا کرو، ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، زندہ کر کے بتا دو، ہم سمجھ جائیں کہ زندہ ہونے حق ہے، مگر آج بھی کوئی زندہ آج تک نہیں ہوا ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو کہنے لگا کہ اصل پہلی موت جو ہے وہ حق ہے۔ پہلی موت سے مراد کیا ہے؟ نطفے والی موت۔ کون سی موت؟ نطفے۔ پہلے ہم کس کے اندر تھے؟ موت میں تھے، نطفے کی شکل کے اندر تھے، پھر ہم کو کیا کیا گیا؟ زندہ کیا گیا۔ تو پہلی موت تو برابر ہے، پھر دوسری موت ٹھیک ہے، مرنا تو ہے مگر ایسی مر کہ جس کے بعد زندگی آئے۔ پہلی موت کے بعد تو زندگی ملی ہم کو، مگر اس موت کے بعد زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ بعد الموت کا کیا کرتے تھے یہ انکار۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثابت کیا کہ میں فلاں بات پر قادر ہوں، میں یقیناً اس بات پر قادر ہوں کہ مرنے کے بعد کیا کر دوں؟ زندہ کر دوں۔ اور اس کی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ پورا نظام عالم بنایا ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم کھیل کرنے والے ہیں؟ جیسے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مٹی میں گھر بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو کیا ہم نے اتنا بڑا کارخانہ بنایا ہے، زمین و آسمان بنائی ہے، تو خالی کھیل کود کے لیے بنایا تھا؟ کل ایسے کوئی مقصد ہی نہیں بنایا، توڑ پھوڑ دیا، ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا، یہ سب چیز اس کے اندر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے، عقل مند آدمی، اور اللہ تعالیٰ تو عقل مندوں میں سب سے زیادہ عقل مند، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا کام کوئی حکمت سے خالی ہوا کرتا نہیں۔ ایک دنیا کا انسان ہوتا ہے، مکان بناتا ہے، تو مکان بیکار بناتا ہے، ایک مقصد کی ماتحت بناتا ہے۔ ہم نے اتنا مدرسہ بڑا کھڑا کر دیا تو ایک مقصد کی ماتحت ہے، اس کے بچے پڑھے ایک اچھے بنے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ پورا ایک مدرسہ بنا دیا ہے۔ ابھی مقصد ہے کہ لوگ کیا لے آوے؟ میری قدرت کو پہچانے اور ایمان لیا، صحیح راستے پر آ جاوے۔ تو ایک مقصد ہے، یہ مقصد وہ کب؟ اب جب یہ اللہ نے سب کو پیدا کر دیا، اب کچھ کام اچھے کرنے والے کچھ برے کرنے والے ہیں، تو ایک فیصلے کا دین ہونا چاہیے تاکہ اچھے اور برو کو الگ کیا جاوے، سب کو ایک لاٹھی لے کر ہکایا جاوے، یہ انصاف کے خلاف بات ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا بدلہ ہر ایک کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ان ہاؤلاء، بے شک یہ لوگ، ہاؤلاء اس میں اشارہ قریب کے لیے تحقیر بیان، یہ لوگ، یہ مکہ والے ایسا کہتے ہیں، جیسے بولتے ہیں یہ بولتا ہے، اس کی کیا ٹٹوئے بول رہا ہے وہ۔ ان ہاؤلاء، بے شک یہ لوگ، یعنی کفار مکہ، بے شک یہ لوگ، لیقولون، یوں کہتے ہیں، یہ مکہ والے یوں کہتے ہیں، ان ہی، یہ نہیں ہے مگر ہماری پہلی موت، ان ہی، یہ نہیں ہے، بل موت التی، نہیں وہ موت کہ جس کے بعد زندگی ہے، نہیں وہ موت کہ جس کے بعد زندگی ہے، مگر ہماری پہلی موت۔ کون سی موت؟ اور وہ نطفے والی موت، وہ موت ہے کس کے بعد، جس کے بعد کیا آ گئی؟ زندگی، مگر پھر مرنا، کس کے بعد پھر زندہ ہونا، یہ نہیں ہے۔ وما نحن منشرین، اور ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے نہیں، ای مبعوثین، ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، زندہ کرنا دوسری بعد ثانیہ، دوسری موت کے بعد۔ اور اگر اپنی بات میں تم سچے ہو کہ نہیں زندہ ہونا ہے، بس ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ زندہ کر کے، اگر تم سچے ہو کہ بے شک ہم اس بات میں، کون سی بات؟ اس بات میں اگر تم سچے ہو کہ ہم زندہ کیے جائیں گے ہمارے مرنے کے بعد، یعنی نوح ہم زندہ کیے جائیں گے، اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارے مردوں کو زندہ کر کے بتا دو، ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے بتا دو۔ کوئی بھی